ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور ظاہر بات ہے ان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اپنی خواہش کو انہیں چھوڑنا پڑا اور حضرت زید سے نکاح ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ زیادہ عرصے نہیں چلا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، انہوں نے مانگی ہوگی تو طلاق دے دی۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ صحابیہ ہیں اور ان کی طرف ایک غلام شوہر ہونے کی نسبت تو ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی لاج پھر کیسے رکھی؟ حضرت زینب کی لاج ایسے رکھی کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی نبی کو بتا دیا کہ آپ نے زینب سے نکاح کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی آئے اور فرمایا کہ زینب میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب ذرا یہ سوچیں صحابہ کا مزاج اور صحابہ سے دین سیکھنے کا ہمیں جذبہ کیوں ہونا چاہیے؟ بتائیں اس عورت کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو نبی کہہ رہے ہوں کہ تجھ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان حضرات کے یہاں تعلیم رسول کتنی مقدم تھی کہ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ میں استخارے کے بعد جواب دوں گی، کیونکہ استخارہ نبی کی تعلیم اور سنت ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ادھر جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ حضرت زینب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح کروا لیا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے زوجناکہا، ہم نے نبی کے ساتھ زینب کا نکاح کرایا۔ یہ وہ عورت ہے جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ چنانچہ پیغمبر جب ان کے یہاں آئے تو انہوں نے کہا میں استخارہ کروں گی، فرمایا استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو میری بیوی ہے، دنیا کے قاضی نکاح پڑھاتے ہیں، میرا تیرا نکاح اللہ نے کروا دیا ہے۔ چنانچہ وہاں حضرت زید بن حارثہ کہا جانے لگا تو صدمہ ہوا، ان کی لاج رکھنے کے لیے ان کا قرآن میں نام آیا۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زید سے ہوئی تو ان پر ایک غلامی کی جو ہے وہ ایک بات لگی ہوئی تھی، اور جس کو وہ معیوب سمجھتی تھی، ان کے اس صدمے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت زینب کی لاج رکھی کہ اگر پہلے تیرا شوہر غلام کہلایا جاتا تھا، اب تیرا شوہر نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ پہلے تیرے شوہر کو غلام کہا جاتا تھا زید بن حارثہ، اور لیکن اب جو تیرا شوہر ہے اسے نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاج رکھی۔ تو جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرتے، اسے رسوا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اگر اس سے وقتی طور پہ کچھ چیز لے لیں یا اسے کسی بات پر آزمانے کے لیے صدمہ پہنچ جائے، لیکن اس سے بڑی نعمت اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں، اس سے بڑی دولت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اتنا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت اور شان کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ پچھلے درس میں آیا تھا نا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے دنیا کا محل چھوڑا نا اور کہا اللہ مجھے جنت کا محل دے، اس نے انہیں اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، لیکن اللہ نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا کہ جنت میں گھر بھی دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جنت میں گھر والا شوہر بھی عطا فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا پانی کا غسل اللہ کے لیے چھوڑا نا، ابھی سر پہ ایک گلاس ہی ڈالا ہے تو جہاد کی آواز آئی اور چھوڑ کے چلے گئے، دنیا کے پانی کا غسل چھوڑا تو اللہ نے جنت کے پانی سے غسل کا انتظام فرمایا۔ سعد نام کے کالے صحابی جو میدان جنگ میں شجاعت کے ایسے گر دکھا رہے تھے کہ پیغمبر حیران ہے یہ کون ہے، کیونکہ نقاب پہنے ہوئے تھے۔ جنگ تھوڑی تھمی، بلایا اس کو، بلاؤ یہ کون ہے اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ جب دیکھا وہ سعد تھے، سعد بن ابی وقاص نہیں دوسرے سعد ہیں، کہا اتنی بہترین
کوئی خواہش ہے تمہاری؟ اللہ کے نبی جوان ہوں، کوئی شادی نہیں کرتا میرے سے، کوئی بیوی بچی نہیں دیتا، بیٹی نہیں دیتا، کوئی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ رنگ کا کالا ہوں، ناک چپٹی ہے، کیری آنکھیں ہیں۔ فرمایا فلاں کے گھر جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے۔ اب وہ جب گئے دروازے پہ دستک دی، کہا جی اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور فرمایا کہ آپ کی بیٹی سے میری شادی کریں، کیونکہ ان کو جانتے نہیں تھے کہ بھائی ایسے ہی دے دوں میں، تم ہو کون، پتہ نہیں نبی نے بھیجا ہے نہیں بھیجا، پہلے تحقیق ہوگی اس کے بعد بات ہوگی۔ تو یہ ادھر سے چل گئے، بیٹی ان کی سن رہی تھی اور کئی رشتے آئے تھے لیکن نہیں دیتا کہ بیٹی بہت حسین تھی، اس نے سن لیا، باہر آئی، کہا ابا جان یہ کیا کیا ہے، آنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اگر واقعی انہوں نے بھیجا ہے تو اس کالے حبشی کی بیوی بننے کے لیے میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرے لیے شوہر محمد الرسول اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ان کے والد یہاں سے بھاگتے ہوئے گئے جب تک وہ شکایت کر چکے تھے نبی سے۔ نبی نے دیکھا، فرمایا تم نے منع کیا؟ کہ اللہ کے نبی منع نہیں، مجھے نہیں پتہ کون ہے، کیا آپ نے بتایا، بولا بھی ہے یا نہیں، میں تصدیق کے لیے ہوں، اگر بات سچ ہے آپ نے بھیجا ہے، ہزاروں بیٹیاں قربان ہیں آپ کے حکم پر۔ فرمایا جاؤ شادی کی تیاری کرو جلدی، اور تم اپنی بیٹی کو تیار کرو، تم ادھر جاؤ سامان خریدو، ابھی سامان ومان لے رہے ہیں، پھر جہاد کا اعلان۔ تو پھر وہاں سے چلے گئے نقاب شقاب پہن کر اور میدان جنگ میں لڑ رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے شادی سے پہلے ہی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا جس کو ادھر دولہا بنانے کے لیے بھیجا تھا وہ کہیں اور دولہا بن گیا ہے۔ پیغمبر آئے، دیکھا کہ میں نے تو وہاں بھیجا، یہ ادھر۔ اپنی گود میں پیغمبر نے ان کا سر لیا، بتاؤ کیا خوش نصیبی ہے۔ اللہ اکبر، کہ پیغمبر نے اپنی آغوش میں ان کو لیا ہوا ہو اور دیکھ رہے ہیں، اور ایک دم اپنا چہرہ نبی نے پھیرا، صحابہ حیران کہ ناراض ہے نبی، ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی چہرہ کیوں پھیرا؟ فرمایا دنیا میں تو اس سے شادی کے لیے کوئی تیار نہیں تھا نا، جنت کی حوریں بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، ہر ایک حسد کر رہی ہے کہ پہلے میں جاؤں اور ساتھ میرا دولہا بنے، مجھے ان کی پنڈلیاں نظر آئیں تو شرم کے مارے میں نے چہرہ پھیر دیا۔ دنیا کی عورت چھوڑی، اللہ نے جنت کی عورت عطا فرما دی۔ دنیا کی عورت کو قربان کیا، اللہ رب العزت نے آخرت کی حور عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ رب العزت، یہ نا ان تنصر اللہ ینصرکم یا فاذکرونی اذکرکم، کچھ چیزیں شرائط کے ساتھ ہیں، تو میرے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم میرے حکموں کا خیال کرو، میں تمہارے دنیاوی معاملات کا خیال کروں گا، تم مجھے یاد میں رکھو، میں ہر مشکل کی گھڑی میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے حالات پر نظر رکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو انسان تھوڑی سی قربانی دیتا ہے اپنے جذبات کی، احساسات کی، گناہوں کی، اللہ رب العزت اس سے بہتر بدلہ جو ہے وہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق